الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورہ فلق اور سورہ ناس کی دعا کے علاوہ دیگر دعاؤں کو ترک کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے انہی کو اختیار کر لیا اور دیگر دعاؤں کو ترک کر دیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلق اور ناس کی دعا کے علاوہ دیگر دعاؤں کو آپ نے ترک فرما دیا، اور آپ صرف یہی دعا کیا کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس دیگر احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح اور ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری تک دیگر مختلف دعاؤں کا بھی ورد فرمایا، اور اپنی نماز اور اوراد میں آپ نے دیگر دعائیں بھی مانگی، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں فرمایا کہ فلق اور ناس کے نزول کے بعد آپ نے دیگر دعاؤں کو ترک فرما دیا۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کی تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال ظاہری تک ہر قسم کی دعائیں اختیار فرمایا کرتے تھے، یعنی فلق اور ناس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعاؤں کا وظیفہ اور ورد جاری رکھا، اور جیسا کہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا، اور جس حدیث میں فرمایا کہ والناس اور فلق کے نزول کے بعد باقی دعاؤں کو ترک کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلق اور ناس کے نزول کے بعد بقیہ دعاؤں کی کثرت کو ترک فرما دیا، یعنی آپ فلق اور ناس کی دعا اکثر کرتے، اور اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی بعض اوقات مانگ لیا کرتے تھے۔ آپ نے دیگر دعاؤں کو ترک نہیں فرمایا، یعنی بالکلیہ ترک نہیں فرمایا، بلکہ ان کی کثرت کو ترک فرما دیا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔